نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العظیم۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی، یہ سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 23 ہے۔ رب تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ تم اپنی امت سے کہو، اپنی امت سے فرماؤ کہ اے میری امت کے لوگوں، جو رب تعالی نے مجھے دین دیا، قرآن دیا، اسلام دیا، ایک قانون دیا، نظام حیات دیا جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، تو یہ جو میں نے تم تک پہنچایا اللہ کا دین، اور تمہیں شرک کی، کفر کی گندگیوں سے نکالا، تمہیں جہنم سے بچا کر جنتی بنانے کے لیے میں آیا، تو اس کا احسان تو کوئی امتی چکا ہی نہیں سکتا ہے۔ بھلا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان چکا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں چکا سکتے ہیں۔ تو کیا صورت ہوگی کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں تمہارا سفارشی بنوں، تمہاری شفاعت کروں، اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کامیاب و کامران کروں؟ تو قرآن کریم میں وہ نسخہ ارشاد فرمایا گیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میں تم سے اس عظیم کام کے بدلے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مال کی صورت میں، زمین کی صورت میں، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کی صورت میں۔ بس تمہیں اتنا کرنا ہے کہ میرے جو قرابت دار ہیں ان سے محبت کرنی ہے، جو میرے قریبی لوگ ہیں ان سے محبت کرنی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام حضور کے قریبی، ازواج مطہرات حضور کے قریبی، اور حضور کے گھر والے حضور کے سب سے زیادہ قریبی۔ اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوا کہ اہل بیت پاک کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ بعض لوگ ہماری طرف ناسبیت اور خارجیت کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ اہل بیت پاک کے ایام نہیں مناتے۔ آج 18 محرم الحرام ہے، اور آج تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی جانب سے بڑے پیمانے پر لنگر کا اہتمام ہے، اور یہ لنگر اس لیے بھی رکھا گیا کہ آج کل شیعت تیزی سے پھیل رہی ہے، وہابیت اور دیوبندیت سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ شہروں میں شیعت پھیل رہی ہے۔ اب وہ پھیلنے کے کیا اسباب ہے میں نے مختلف تقاریر کے اندر یہ بتایا ہے۔ تو اب شیعت جب پھیل رہی ہے تو شیعت کے یہاں نظر و نیاز کا بھی بڑا معاملہ رہتا ہے۔ اب لوگوں کو بس کھانا ہے تو کھانے کے چکر میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے توڑ کے لیے بھی ہم نے نیاز کا اہتمام کیا کہ اہل بیت پر چونکہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، ان سے ہمارا تعلق ہے۔ زبانی دعویٰ کرنے والوں کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال اس لیے بھی ہم نے آج 18 محرم، جبکہ امام زین العابدین کے وصال کا دن اور حقیقت میں شہادت کا دن ہے، انہیں زہر دیا گیا تھا، ولید بن عبد الملک بادشاہ نے آپ کو زہر دیا تھا، جس زہر کے اثر سے ہجری 94 میں 18 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اہل بیت پاک آج امام زین العابدین کے وصال کا دن ہے، شہادت کا دن ہے، اور ماہ محرم ہے۔ اسی مہینے میں ہجری 61 کو 10 محرم کی تاریخ کو امام حسین اور آپ کے رفقا، آپ کے ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ یقیناً اہل بیت پاک سے محبت سچا پکا سنی صحیح العقیدہ ہی کر سکتا ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ تمہیں ان سے محبت کرنی ہے۔ اور بھی کئی مقامات پہ اس کا تذکرہ ہے، اور خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میرے اہل بیت ہے۔ پھر فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کر مرا۔ پھر امام حسن کے الگ فضائل ہیں، امام حسین کے الگ فضائل ہیں، سیدہ کائنات کے الگ فضائل ہیں، اور اہل بیت پاک کے ازواج مطہرات کے الگ فضائل ہیں، سب کے چیدہ چیدہ فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ تو یقیناً ان بزرگ ہستیوں سے اہل سنت ہی سچی محبت رکھتے ہیں۔ شیعوں کا صرف زبانی دعویٰ ہے، اور شیعوں کی راہ چلنے والے موالی لوگ ذرا اپنی زندگیوں میں جھانکیں، کیا چہروں پر داڑھی ہے، کیا اسلامی لباس ہے،
کیا نماز روزے کی پابندی ہے؟ کیا وہ اہل بیت پاک پر درود پڑھتے ہیں، ان کے نام سے خیر خیرات کرتے ہیں، ان کو صحیح معنوں میں ایصال ثواب پہنچاتے؟ نہیں، بلکہ یہ تو شہادت حسین کے دن بھی رنگ برنگی تعزیے بنا کر، ڈھول تاشے بجا کر، کھیل کود کر کے، ناچ گانا کر کے، ڈی جے بجا کر، دنیا بھر کی خرافات کر کے زبانی طور پر دعویٰ کرتے ہیں محبت اہل بیت کا۔ خدا کی قسم، اگر سچا پکا حسینی کوئی ہے اہل بیت کا چاہنے والا اس روئے زمین پر، تو وہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، جن کو ہمارے دیار میں پہچان کے لیے بریلوی کہا جاتا ہے۔ اور ہم اہل بیت پاک سے محبت کیوں نہ کریں؟ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی۔ اہل بیت سے محبت کا حکم ہمیں قرآن و حدیث میں ارشاد ہوا، ہم ان سے بغض کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کچھ لوگ ہمیں تب محب اہل بیت سمجھیں گے جب ہم ان کی طرح بے وقوفانہ محبت کریں گے۔ جس کا جو مقام نہیں ہے اس کو اس کے مقام سے بڑھا دینا، افراد سے کام لینا، اس طرح اگر کیا جائے اور ان کے ارشادات کو، ان کی مبارک زندگیوں کو، ان کی سیرت کو چھوڑ کر صرف زبانی دعویٰ کرنا، حلیے بگاڑ لینا اور کھیل تماشے کرنا، دین کا مذاق بنانا، نئی نئی بدعات ایجاد کرنا، اگر اس طرح کا کام کیا جائے تو گویا ان کے نزدیک سچے پکے اہل بیت والے۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آج جن کی ہم یاد منا رہے ہیں، امام زین العابدین، یہ ان کا لقب ہے؟ نہیں، یہ ان کا نام ہے۔ امام پاک کے 3 بیٹے تھے، ایک علی اکبر، ان کا نام بھی علی تھا، اکبر یعنی بڑا، دوسرے بیٹے کا نام بھی علی تھا۔ امام حسین کو اپنے والد سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے غایت درجہ کی محبت تھی، تو آپ نے تینوں بیٹوں کے نام حضرت علی کے نام پر رکھے۔ تو ایک علی جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کو علی اکبر کہا جاتا ہے۔ آپ دوسرے والے علی ہیں، اس لیے ان کو علی اوسط کہا جاتا ہے پہچان کے لیے۔ پھر تیسرے علی اصغر جو کربلا میں شہید ہوئے، چھوٹے سے بچے۔ تو تینوں بیٹوں کے نام امام حسین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ رکھے، اور لقب آپ کا سید العابدین، زین العابدین، سجاد، کثرت سے سجدہ کرنے والا۔ روایتوں میں ہے کہ آپ ایک رات میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، کثرت سے غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور بہت واقعہ کربلا کے بعد بھی آپ حیات رہے۔ ہجری 94 میں آپ کا وصال ہوا، یعنی کربلا کے بعد 33 سال تک آپ حیات رہے۔ مدینہ طیبہ جب آپ کربلا سے دمشق گئے اور دمشق سے جب مدینہ آئے، اور جہاں مدینہ میں آپ کا مکان تھا، جب میں عمرہ کے لیے پہلی مرتبہ گیا تھا تو میں نے خود اس مکان کی زیارت کی۔ آج بھی شہر مدینہ میں وہ مکان موجود ہے، سائڈ سے اس کو باؤنڈری کر دی گئی ہے، وہاں امام زین العابدین روئے۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو جنت کے فراق میں وہ سب سے زیادہ روئے۔ اسی طرح حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اللہ کے خوف سے سب سے زیادہ روئے۔ سیدہ کائنات نبی علیہ السلام کی جدائی سے سب سے زیادہ روئی، اور وہ 5ویں شخص ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ روئے، وہ امام زین العابدین ہے، جنہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے کربلا کا خونی منظر دیکھا اور پھر مدینے میں آئے، جس کا باپ اس کے سامنے شہید کر دیا گیا ہو، چھوٹا بھائی، بڑا بھائی اور خاندان کے دیگر افراد، بھلا اس کی زندگی میں کیا خوشیاں آ سکتی ہے؟ آپ نے پوری زندگی اطاعت خدا میں، اطاعت رسول میں، اور کثرت کے ساتھ سجدے کرنا، نوافل پڑھنا، تلاوت کرنا، روزے رکھنا، خیر خیرات کرنا۔ کچھ دن پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب آپ کی نعش مبارک کو تختے پہ لایا گیا نہلانے کے لیے، تو آپ کے پیٹھ پہ نشان تھے، ایسے نشان جو گونی اٹھانے سے، بوجھا اٹھانے سے آتے ہیں۔ تو لوگوں کو پتا چلا کہ مدینے کے غریب لوگوں کے گھر کے باہر جو رات میں راشن کوئی رکھ کر جاتا تھا، وہ امام زین العابدین تھے۔ ذرا سوچئے کہ اتنی مقدس ہستی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے، اور کربلا سے تنہا بچ کر آنے والے حسینی سید، تنہا بچ کر آنے والے حسینی سید، اور جن کی وجہ سے آج پوری دنیا میں سادات کرام کا نورانی قافلہ موجود ہے، اگر یہ بھی شہید ہو جاتے تو پھر سادات کرام دنیا سے ختم ہو جاتے۔ لیکن میرے آقا نے قرآن کا ساتھی اہل بیت پاک کو بنایا، چونکہ آقا کی نگاہ نبوت جان رہی تھی کہ میری اہل بیت، میرے خاندان کے لوگ قیامت تک ان کا نورانی وجود دنیا میں باقی و سلامت رہے گا۔ تو وہ آپ ہی کی ذات پاک ہے کہ جن سے
اہل بیت نبوت کا سلسلہ دراز سے دراز ہوتا گیا اور آج سادات کرام ہمارے بیچ موجود۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مدینہ طیبہ میں ہجری 68 میں ہوئی۔ 2 سال آپ اپنے دادا جان حضرت مولائے کائنات کی صحبت میں رہے، پھر اس کے بعد آپ حضرت امام ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بابرکت میں 10 سال رہے، اور اپنے والد ماجد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں رہ کر تمام علوم و فنون سے آپ نے تکمیل فرمائی اور منزل سلوک کو طے کیا، روحانیت کی منزل کو طے کیا۔ وہ 11 سال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت بابرکت میں رہے، اور آپ ہی سے نسل سادات دنیا میں چلی ہے۔ آج ان کا یوم شہادت ہے۔ میں نے بتایا کہ زین العابدین اور سجاد اور سید العابدین یہ ان کے القاب ہیں، نام ان کا علی بن حسین بن علی ہے، اور پہچان کے لیے ان کو علی اوسط کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جس کا لقب زین العابدین ہو، کثرت سے عبادت گزاروں کی زینت، یعنی دنیا میں جتنے لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، ان کو بھی جن پر فخر ہو وہ ذات امام علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ذرا سوچئے کہ یہ اہل بیت پاک تو واقعہ کربلا کے بعد 33 سال تک حیات رہے، لیکن انہوں نے شہادت حسین کا مذاق نہیں بنایا، نہ مرثیے پڑھے، نہ نوحے پڑھے، نہ ماتم کیا، نہ چھاتی پیٹی، نہ بال نوچا، نہ شہادت کا مذاق اڑایا، نہ تعزیے نکالے، نہ عالم، نہ پنجے، نہ سواری، نہ ڈھول، نہ تاشا، نہ کوچ، نہ کیا۔ ان کی مبارک زندگیوں کو آپ دیکھیں گے تو اس میں عبادت نظر آئے گی، اطاعت نظر آئے گی، فرما برداری نظر آئے گی، خوف خدا نظر آئے گا، صبر اور شکر کے جلوے نظر آئیں گے۔ خدا کی قسم ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان سے سچی محبت کرتے ہیں، اور کسی حرام زادے کی ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ بریلوی نازبی ہیں، خارجی ہے، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ بریلوی بھرپور ذکر کرتے ہیں۔ ایک طبقہ تو خارجیوں کا ہے جو صحابہ تو بھرپور کرتا ہے، یہاں تک کہ شہادت حسین کے دن بھی ان کو صحابہ یاد آتے ہیں، اہل بیت کے فضائل میں ان کو حدیث نہیں ملتی، جبکہ امام پاک امام حسین کے فضائل میں اتنی حدیثیں ہیں جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے اور صحاح ستہ میں ہے۔ ذرا سوچئے کہ وہ حسین کا تذکرہ تک کرنا پسند نہیں کرتے، حسین کی سبیل کو حرام کہیں گے، حسین کے نام سے کھلانے کو حرام کہیں گے، حسین کو روزوں اور نمازوں کا ثواب نذر کرنے کو بھی حرام کہیں گے۔ ایک طرف تو وہ خارجی کتے ہیں اور دوسری طرف ایک رافضی کتے ہیں جو اہل بیت پاک کی آڑ لے کر صحابہ کرام کو سب و شتم کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ہر وقت عدالتیں لگا کر صحابہ کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے، اہل بیت کا بھی دامن ہے۔ جب مشہور ترین ہستیوں کا، بزرگ ترین ہستیوں کا دن آئے گا، ہم ایصال ثواب کریں گے۔ ہمیں بدعات سے، خرافات سے، غیر شرعی طریقے سے بچ کر صحیح معنوں میں ایصال ثواب کرنا ہے۔ آج 18 محرم امام زین العابدین کا وصال کا دن ہے، اور زین العابدین آپ کا لقب ہے، اس کے عدد ہے 238۔ میں تمام سنیوں سے گزارش کروں گا، تنظیم سنی جمعیت الاحناف جو 12 سال سے ممبئی کی سرزمین پر خدمت خلق و خدمت دین کے شعبے میں کام کر رہی ہے، اور وقتاً فوقتاً اسی چینل سے کیا کام ہو رہا ہے آپ کو اپڈیٹ دی جاتی ہے۔ مزید تحقیق کے لیے آپ روزانہ 8 سے 10 میری آفس ایس کے موٹرز 90 فٹ روڈ نیئر ساکی ناکا اسٹیشن ممبئی 72 میں آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ ماتھے کی آنکھوں سے آپ کو اور زیادہ معلومات حاصل ہوں گی کہ کس طرح دین و سنیت کا کام ہو رہا ہے۔ تو آج امام زین العابدین کے نام سے ہر سنی صحیح العقیدہ، جن کا ہم شجرے میں شعر پڑھتے ہیں، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، اور آپ ہی کے صاحبزادے امام باقر ہیں، اور ان کے صاحبزادے امام جعفر الصادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، جن کی صحبت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ 2 سال رہے ہیں۔ یہ اہل بیت نبوت کے چراغ ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے باغ کے پھول ہیں، بھلا ان سے کوئی کیسے بغض رکھ سکتا ہے؟ خدا کی قسم ان کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ امام زین العابدین
امام حسین کے صاحبزادے امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، جن کے لیے حضور نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، جن کے لیے اپنی نمازوں کو طویل کیا، جن کو پیٹھ پر سوار فرما کر اونٹ جیسی آواز نکالی، وہ حسین جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار نام لیتے، دیکھنے کے لیے فاطمہ کے گھر پہ آتے، سونگھا کرتے، چوما کرتے. ذرا بتائیے کائنات میں اتنا عالی مقدر کس کا ہے سوائے حسین کے؟ یہ اسی حسین کے بیٹے ہیں جو کربلا سے تشریف لائے، مدینہ طیبہ کو مسکن بنایا، ہجری 94 میں آپ کا وصال ہوا، جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سبوں کے مسائل کو حل فرمائے، ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے، ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، اشرار کے شر سے، فتنوں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. 238 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، امام زین العابدین کے نام سے دیں. اور شہدائے کربلا، بظاہر کچھ گھنٹے کی یہ جنگ جس میں امام پاک اور آپ کے ساتھی مفتوح نظر آتے ہیں، لیکن خدا کی قسم امام کا قیام فرمانا اور کربلا میں ڈٹ جانا حق کے لیے آپ کو ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ جاوید بناتا ہے. یزید اور اس کے ارادے خاک میں مل گئے، مٹی میں مل گئے، کوئی نام و نشان نہیں بچا، نہ کوئی نام لینے والا. چند ٹٹپنجی ابھی اٹھے ہیں یزید کی حمایت میں، انشاءاللہ وہ بھی منہ کی کھائیں گے اور ذلیل ہوں گے. تو شہدائے کربلا کے نام سے 537 روپے. شہدائے کربلا جب لکھا جاتا ہے اردو میں تو اس کے عدد بنتے ہیں 537، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786، محمد کے عدد 92، تو اسی طرح شہدائے کربلا کے عدد 573 عدد بنتے ہیں، 573. اور زین العابدین جب لکھا جائے تو اس کی عدد بنتے ہیں 238. آپ ضرور تنظیم میں اصال ثواب کی نیت سے بھیجیں، کیو آر کوڈ لگا ہے امیج کے اندر، اسی کیو آر کوڈ کے اوپر بھیجیں. بھیجتے وقت نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے محبوب بندے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے دے رہا ہوں، ان کے صدقہ و طفیل میری جملہ مشکلات کو، بیماری کو، قرض کو، مرض کو، دیگر مصائب کو، پریشانیوں کو، سحر کو، جادو کو، ٹونے کو، کام نہ بننے کو، مولا تبارک و تعالیٰ ساری مشکلات کو دور فرما کر آسانی فرما. مجھے امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ و توسل سے آپ کی دنیا و آخرت کو کامیاب و کامران فرمائے گا. شہدائے کربلا کی نسبت سے 573 اور زین العابدین کی نسبت سے 238 روپے آپ تنظیم میں دیں. آپ کا مال جو تنظیم میں آتا ہے اس کے ذریعے بہت سے دینی کام ہوتے ہیں. خاص طور سے ہمارے علاقے میں مسلمانوں کو سود کی لعنت سے بچانے کے لیے اب تک بہت بڑی رقم دی گئی ہے، اور جو آسان قسطوں پر ان سے واپس لی جاتی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی چارجز نہیں ہے. اور الحمدللہ کئی لوگ سود کی لعنت سے بچے ہیں اور دعاؤں سے نواز رہے ہیں. تو اس میں جن جن لوگوں نے اب تک تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ملائکہ لکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا اجر ان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ملے گا. اور اسی طرح آج 18 محرم کو 573 شہدائے کربلا کی نیت سے، اصال ثواب کی نیت سے، اور 238 روپے امام زین العابدین کی بارگاہ میں اصال ثواب کی نیت سے آپ ضرور پیش کریں. وہ امام زین العابدین جن کی اگر ہم زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کا حال بیان کریں تو گھنٹوں گھنٹہ کم ہو جائیں. امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے کہ جب آپ وضو بنا کر مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے جاتے تو آپ کا چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا، پیلا پڑ جاتا. گھر والے پوچھتے یہ وضو کے وقت آپ کو کیا ہوتا؟ تو آپ فرماتے تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں، یعنی احکم الحاکمین کے سامنے، خلاق عالم کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں. یہ ان بزرگ ہستیوں کا حال ہے کہ خدا کے سامنے ڈرتے ڈرتے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم صرف ان کا نام لے کر اور ان کے نام پر دین کا تماشا بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ان بزرگوں سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیرت اپنائی جائے. ضرور ان کی سیرت انشاءاللہ ہر سنی ان کی مبارک سیرت پر عمل کرے گا، اور آج کے دن ان کے نام سے ضرور نفلی صدقہ آپ تنظیم سنی جمعیت الاحناف میں دیں، تاکہ آپ کے مال سے ہمیں دین و سنیت کا کام مزید بڑے پیمانے پر کرنے میں آسانی ہو. امیج کے اندر کیو آر کوڈ ہے، اس پر بھیجیں. 573 ہو یا 238 ہو یا اس سے زیادہ ہو یا پھر جتنی آپ کی گنجائش ہو،
اچھی نیتوں کے ساتھ بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رکھے، صحابہ و اہل بیت پاک کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے، اور ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔